حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت انداز ہے، رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر، کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا، کیوں یہ لوگ اتنے مضبوط تھے، فکری طور پر مضبوط تھے، فکری طور پر۔ ہارون رشید حج کر کے واپس آ رہا ہے، حضرت بہلول دانا راستے میں بیٹھے ہیں، ملاقات ہو گئی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، فرمانے لگے کوئی نہیں، تو جا اپنا کام کر۔ بادشاہ ہے یا کسی کو کارڈ مل جائے تو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، وزیر صاحب نے خود دیا ہے، بادشاہ وقت خود کہہ رہا حضرت کوئی حکم ہو تو، فرمایا نہیں اللہ خیر کرے گا۔ تو کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں تو بتا ہی دیتے، تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے بھلا؟ کہنے لگے حضور کس بابت؟ فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا کیا خیال ہے رب کریم ہارون رشید کو تو دیتا جائے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میں چکرا گیا کہ بھلا اس سوال کا کیا جواب ہے؟ تو میں نے کہا حضور رب تو بھولنے سے پاک ہے، وہ تو کسی کو نہیں بھولتا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر، جب مناسب سمجھے گا تو بہلول کو بھی قرضے سے نجات عطا کاری دے گا، تو جا اپنی ڈیوٹی کر، وہ جب چاہے گا نا تو میرے قرضے دور۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے یاد رکھے گا مجھے بھول جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او یار ادھر دیکھ میری بات سن، او بھائی وہ تیرا میرا رب ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ امیروں کو دے دے اور تیرے جیسے میرے جیسے غریبوں کو وہ بھول جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو کیوں لوگوں کی جیبوں پہ توجہ، لوگوں کی جیبوں پہ نظریں، فلانے کے پاس آ گیا تو میں رہ گیا، مطلب کس لیے؟ ہمارا رب کسی کو بھولتا نہیں ہے، کسی شخص کو وہ میرا مالک اپنے فضل سے نظر انداز نہیں کرتا، وہ سب کو نوازتا ہے، لیکن اس کی حکمت کے تقاضوں کا انتظار کرنا مسلمان کی شان ہے۔ کبھی کسی حسد میں کبھی کرنا ہو تو رشک کریں، مزہ آئے گا۔ اور یہ رشک کرنے کا نا، رشک کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی یا اللہ اسے نہیں دینا چاہیے تھا مجھے دینا چاہیے تھا، اور رشک کا معنی یا اللہ تو نے دیا ہے کیا بات ہے، اسے دیا تو کیا بات، اگر تو نے دیا تو مالک جچا بھی ہے، اگر تو نے دیا ہے تو نظر بھی آیا ہے، اگر تو نے دیا ہے تو پھر کیا بات ہے، کمال ہو گئی، وہ نظر آ رہا ہے۔ اور یا اللہ اسے دیا ہے تو میں بھی تیرا بندہ ہوں، اسے بھی اور دے اور مجھے بھی عطا فرما۔ یہ رشک ہے، رشک کا نا حضور نے حکم دیا ہے، نبی پاک نے رشک کا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نا جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے، رشک کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندوں پر رشک کرو، کہو کیا بات، رشک کرو دو بندوں۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ مالدار جسے اللہ دولت دے اور وہ صبح بھی رب کے رستے میں خیرات کرے اور شام بھی رب کے رستے میں خیرات کرے، یہ قابل رشک ہے۔ کہو تیری کیا بات ہے بھائی، کیا تجھے اللہ نے نوازا ہے، اور اس پر رشک کرو کو یا اللہ اسے اور دے تاکہ یہ تیرے بندوں پہ اور اثار کرے اور تیرے بندوں پہ سخاوت کرے، اور اللہ اس کے فعل تصدق ہمیں بھی عطا فرما۔ اور حضور فرماتے ہیں ایک مالدار پر جو صبح و شام سخاوت کرے، اور ایک اس عالم پر جسے اللہ قرآن کا علم دے، وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمے، تفسیریں، قرآن کے درس سکھائے، اور شام بھی لوگوں کو قرآن مجید کا درس عطا فرمائے۔ اس پر رشک کرو، کہو کیا بات ہے یار تیری، تجھے اللہ نے کتنا نوازا۔ قابل رشک لوگوں پر رشک کرو، ان کی تعریف کرو، ان کے لیے اچھے کلمات ادا کرو۔ معاشرے میں حسد پرموٹ ہوا ہے، اگر کبھی رشک پرموٹ ہوتا نا تو عزتیں بڑھ جاتی، محبتیں بڑھ جاتی، خلوص میں اضافہ ہوتا، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے۔ ہم نے کسی فضیلت والے کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے کسی بڑائی والے کی بڑائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ہم نے حسد کیا، ہم نے لالچ کیا، ہم حریص ہوئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس رہتے ہوئے پاس نہیں رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بارے میں رویے ان کے سخت ہوتے ہیں، لب و لہجہ تلخ ہوتا ہے، جب وہ کسی کے بارے میں بے لاگ تبصرہ پوچھا جائے تو غلط باتیں کرتے۔ رشک کریں، دیکھیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ساری زندگی دوڑ لگی رہی۔ حضرت عمر کہتے میں نے ساری زندگی دوڑ لگائی ہے کہ ابو بکر سے آگے گزر گئے۔
لیکن یہ دوڑ حسد والی نہیں، یہ رشک والی ہے۔ فرماتے میرا دل کرتا تھا کہ میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، حضور کے عشق میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی محبت میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، میں نہ خیر کے کاموں میں آگے گزروں۔ کہتے میرا ساری زندگی رشک کا رشتہ رہا۔ یہ رشتہ شاندار ہے، اس پر عمل کریں، اس پر توجہ کریں، بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ استاد جی کا فلانے سے زیادہ پیار ہے، پیار کی وجوہات تلاش کر۔ مرشد فلانے پہ نظر رکھتے ہیں تو میرے بھائی وہ نوٹوں کی وجہ سے نظر نہیں رکھتے، تو وجہ تو تلاش کرنا، وجہ کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو اس طرح کا بنا، اس طرح کی کیفیات پیدا کر اپنے اندر۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ رشک کرنے کی بجائے حسد کرتے ہیں۔ حسد نہیں کریں، اپنے آپ کو سنواریں، وہ رشک کی وجہ سے آپ سنوار سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، بڑی شان ہے اس خاتون کی، بڑی عظمت ہے ان راہوں کے صدقے جن رستوں سے سیدہ پاک کی سواریاں گزرا کرتی ہیں۔ کیا درجہ اللہ نے دیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کو، کہتی ہیں حضور کا وصال میری گود میں ہوا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرتے دیکھا۔ یہ الگ ماحول ہے ان کا آپس میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اتنا بڑا مقام، لیکن وہ فرماتی ہیں میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہ رشک کیا۔ میں نے کہا کیا بات تھی اس خاتون کی جو وصال کر گئیں، لیکن شاید کو دن خالی جاتا ہو کہ مدینے والے ان کی وفاؤں کا ذکر نہ کرتے، شاید کوئی خالی دن جاتا۔ کہتی ہے میں نے اتنا قابل رشک ماحول نہیں دیکھا۔ ایک دن حضور گھر میں گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا عائشہ گوشت پکاؤ، تو میں اسے صاف کرنے لگی تو حضور فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا۔ تو میں نے عرض کی حضور کیا کچھ مہمان آئیں گے گھر میں؟ تو فرمایا نہیں عائشہ، مدینہ منورہ میں نا مجھے پتا چلا ہے خدیجہ الکبریٰ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، تو شوربہ بنا، میں انہیں پہنچاؤں گا، خدیجہ کی سہیلیوں کو شوربہ زیادہ پکا ذرا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بڑے نرم لب و لہجے میں بڑی بنا سوار کے مسجع مکفہ چن کے جملے بات کی۔ میں نے عرض کی حضور سنا ہے وہ آپ سے 15 سال عمر میں بڑی تھی، نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا، اور بتاتے ہیں لوگ کہ بظاہر کوئی حسن و جمال بھی اس ماحول کا نہیں تھا۔ حضور اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، پر میں جب بھی سنتی ہوں جناب خدیجہ کا ذکر ہی سنتی ہوں۔ میں نے رشک کے انداز میں کہا، کہتی میں بات کہہ کے خاموش ہو گئی، اور جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا تو میں نے کہا حضور میں رب رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے، اب تو رو دیے۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ یہاں جو بھی آیا ہے نا وہ سکھوں اور آسانیوں کے دنوں میں آیا ہے، اور خدیجہ میری ان دنوں کی ساتھی تھی جو میرے تکلیف کے دن تھے، میری آزمائشوں کی، میری پریشانیوں کی میری ساتھی تھی۔ جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے میں گھر جاتا تھا تو مجھے کہتی تھی حضور آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، حضور آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کو ہمیشہ عزتیں ہی عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ میری تکلیفوں کی اسے کیسے؟ میرے بھائی رشک کیا لوگوں نے ایک دوسرے پر، حسد نہیں کیا۔ ہم تو نا جی اپنی مرضی کے فیصلے کرتے کرتے پیچھے رہ گئے۔ ہم نے لوگوں کو پیچھے کرنے کا سوچا تھا لیکن ہم سب سے پیچھے رہ گئے۔ ہم نے سیاست اور سازش کی تھی کہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ پیر رکھ کے میں اپنا قد اونچا کروں گا، کچھ کے سینوں پہ پیر رکھ کے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ ہوتا نہیں۔ آپ کسی کی جگہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ رب نے سب کی جگہ اپنی اپنی بنائی ہوئی، سب کی جگہ۔ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نا ہم اپنے مقام کو گرا لیتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ تیری جگہ کوئی اور آ گیا، لیکن تیرا مقام بھی اب تیرا نہیں رہا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نہ گرا لیتے ہیں اپنے آپ۔ اگر ہم رشک کا ماحول پیدا کریں، رشک کا، اور ہم کہیں کہ کیا بات ہے میں بھی سفر کروں گا، اس جانب جاؤں گا، بجائے یہ کہنا کہ فلاں آدمی بڑا آگے نکل گیا ہے، یہ کر کے نکل گیا ہے، وہ کر کے نکل گیا ہے، یہ کہنا کہ یار
میں بھی رب کریم کی اس مدد کو تلاش کرتا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے اس پر فضل فرمایا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں 3 لوگوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے، بغض زیادہ پیدا کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ مضمون ہے تو ساری بات کھول کے ہی کرنی پڑے گی نا۔ فرماتے ہیں 3 لوگوں میں حسد، بڑے عہدے والوں میں حسد زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی صوبائی وزیر کہتا ہے کہ حق میرا ویسے وفاقی وزیر کا تھا، اور وفاقی وزیر کہتا ہے کہ جتنا میرا تجربہ ہے نا، مجھے بنایا وزیر اعظم ہی جاتا تو بات ٹھیک تھی۔ حسد زیادہ، بڑے عہدے والوں میں حسد، اور امام غزالی فرماتے ہیں مالداروں میں حسد زیادہ ہوتا ہے۔ غریب نے غریب سے کیا جلنا ہے؟ جلنے کو شے ہی کوئی نہیں، کس سے جلیں گے؟ تو غریب تو بیچارہ 4 روٹیاں ہوتی ہیں تو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آ جاؤ، دونوں مل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ غریبوں کے دوست بھی غریب، امیر حسد کرتے ہیں، وہ سودے پہ سودا کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں۔ میں نے گاہکوں کو نفع لیتے دیکھا ہے، فلانے سے مال لیتے تھے جی، اس نے بڑا تنگ کیا، تو کہتا ہے اسی طرح کا تو مجھ سے خریدا کر۔ لوگ استعمال کر جاتے ہیں، وجہ بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ حسد، عداوت، خرابی ہوتی۔ اور تیسری بات امام غزالی نے شاید میرے لیے کہی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں علماء میں حسد بڑا ہوتا ہے، عہدیداروں میں، مالداروں میں، اور علم والے لوگوں میں۔ وہ بھی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں مجھے یہ لفظ آتے ہیں، میری قابلیت زیادہ ہے، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، تو یہ منصب بھی میرا تھا، یہ کام بھی میرا تھا، یہ بھی میرے پاس ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ تو رب کریم کی عطا ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کام لینے پہ آئے تو میرے جیسے بیکار آدمی سے کام لے لے، یہ اس کی عطا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا ہے، اس کی تقسیم پر قربان جائیں۔ رسول پاک علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا کر دے گا۔ قناعت کر، جو اللہ نے تجھے دیا اس پر قناعت کر، اللہ تجھے عزت دے دے گا۔ حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لوگوں سے لالچ نہ رکھنا، تو ذلیل ہو جائے گا، لالچ نہ کر۔ تیزی کے ساتھ پرموٹ ہوتی ہیں چیزیں، ہمیں سازش کرنی آتی ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں کے پیسوں پہ کاروبار کرنا ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ پالٹی ڈال کے روٹی کھانی ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ کسی بندے کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھ لینا، کبھی بات نہ بھولنا، جو لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ ساری زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ جو کسی شخص کو کسی مقام پر رسوا کرنا چاہتا ہے اپنی عزت بچا نہیں پاتا۔ جو آدمی لوگوں کو حقیر جانتا ہے اللہ اسے کبھی عزتیں عطا نہیں کرتا، وہ گڑھوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جو عزتیں دینی شروع کر دے رب اسے باعزت بنا دیتا ہے، جو پیار کرنا شروع کر دے معاشرے میں لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے۔ جو کسی دیکھیں اگر ہم وہاں سے مانگے جہاں سے سب کو ملتا ہے تو پھر بندوں پر اتنی نظر رکھنے کی ضرورت باقی رہتی نہیں ہے۔ ادھر دیکھیں رشک کریں گے تو لالچ سے بھی بچیں گے، حسد سے بھی بچیں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو کچھ غریب لوگ حاضر ہوئے، غربا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش کرنے آئے۔ حضور نے فرمایا کہو۔ یا رسول اللہ امیر تو ہم سے آگے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا کس بات میں؟ عرض کی حضور نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے، اتنے نفل وہ پڑھتے ہیں اتنے ہم بھی پڑھ لیں گے۔ صحیح بتانا صحیح، آج کل یہ نمازوں کا مقابلہ بھی ہے کہ نفل میں نے زیادہ پڑھنے، عبادت میں نے۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آستانوں پہ گدی نشینوں کا تو رولا ہوتا ہے، اللہ اللہ کرنے کا رولا نہیں ہوتا۔ یہ تو شور ہوتا ہے کہ سجادہ میں ہوں سجادہ، اور سب نے کوئی نہ کوئی کہانی سنائی ہوتی، کہتے نہیں ابا جی مجھے کہہ گئے تھے کان میں، دوسرا کہتا نہیں مجھے لکھ کے دے گئے تھے، تیسرا کہتا تمہیں تو پتہ ہی نہیں، تم تھے ہی نہیں، عمرے پہ تو میرے ساتھ گئے تھے، جو میرے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا وہ خانہ کعبہ میں ہوا ہے، لہذا میرا پہلا نمبر ہے۔ سب کے پاس کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، یہ سارے کام کوئی ضروری نہیں۔ ضروری کیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کرو، جس نے سب سے زیادہ کر کے دکھایا ہے وہ زیادہ جانشین ہے، وہ زیادہ جانشین ہے جس نے زیادہ کر کے دکھایا۔ معاملہ تو یہ ہے کہ اس رستے پہ کس نے چلنا ہے۔ لوگ تو سجادہ نشینی سے بھاگا کرتے تھے، بھاگتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت عمر خلیفہ بنے، تیسرا دن تک خلیفہ بنے ہوئے، 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئی،
चाचा जान आप खलीफा बने? फरमाया हाँ। चलो फिर असर के बाद अबू बकर हमारे घर जाते थे। फरमाया पुत्र तुम्हारे घर क्या है? कहने लगी हम यतीम है, हमारा भाई कोई नहीं। अबू बकर रोज असर के बाद आते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ बेच के गुजारा कर लेती थी, कुछ पी लेती थी। चचा 3 दिन हो गए, मेरी अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती, आप चलेंगे? तो जनाब सैयदना उमर फारूक कहते हैं मैंने दस्तार सर पे रखी और पटका मैंने अपने कंधे पे रखा, बेटियां आगे आगे, मैं पीछे पीछे, रोते जा। एक सहाबी ने पूछा उमर क्यों रो रहे हो? कहने लगे यार ये अबू बकर कितना मुश्किल रास्ता दे के गया, कितना मुश्किल रास्ता है इसके तरीके पे चलना। ये लोग तो सज्जादा नशीनी इतना कठिन काम था, लोग भागा करते थे। शौक आ गया। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम के हुजूर नाज हाजिर हो के अर्ज की हुजूर अमीर आगे गुजर गए, नमाजों में नहीं हम गुजरने देते, हम उनसे ज्यादा पढ़ेंगे, नफलों में नहीं गुजरने देते, ज्यादा पढ़ेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम उन्हें ना तिलावत कुरान पाक में नहीं आगे गुजरने देंगे, वो हम ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन हुजूर वो मालदार हैं, गुलाम आजाद करते हैं, सदकात करते हैं, खैरा, उसका हम क्या करें? हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जवाब तो हुजूर ने बाद में देना था, पर जब उनका सवाल खत्म हुआ तो मैंने हुजूर का चेहरा नूर देखा तो रसूल पाक का चेहरा खुशी से खिलता हुआ मुझे नजर आया। गोया ये जो रश्क है ना कि नेकी में आगे गुजरना, ये हुजूर को इतना पसंद आया कि उनके सवाल से हुजूर बड़े राजी हुए। करीम फरमाने लगे, हुजूर फरमाने लगे मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूं, तुम वो पढ़ो, अमीर जितनी भी नेकियां करेंगे ना अल्लाह तुम्हें उनके बराबर सवाब दे देगा। ले लो नुस्खा, ये करो काम। या रसूलल्लाह बताएं, फरमाया रात को ना 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। अब जितनी भी नेकियां अमीर करेंगे ना तुम्हारे वजीफे की बरकत से अल्लाह तुम्हें उनके बराबर सवाब अता कर दे। अब जनाब अबू हुरैरा कहते मैंने उनके चेहरे देखे तो मुझे यूं महसूस हुआ कि जिस तरह किसी बंदे की खोई हुई रकम मिल जाए तो वो राजी नहीं होता। खोई हुई रकम मिल जाए तो बड़ा जैसे कोई उसके हाथ, चलें अपना तर्जुमा कर लेते हैं, कमेटी निकलने पे नहीं बंदा बड़ा राजी होता कि 11 महीने से दे रहा था, 10 महीने से चलो निकल ही आई है, शुक्र है अल्लाह का। बड़ा खुश होता है बंदा, बड़ा राजी होता है। इस तरह उन लोगों के चेहरे खिल उठे, क्या बात है हुजूर, बस अब नहीं हम गुजरने देते। घर चले गए, वजीफे पढ़ने लगे। कुछ दिनों के बाद उनमें से कुछ लोग वापस आए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे चूंकि वो पुरानी बात याद थी तो मैं दिलचस्पी से उनका आना जाना देखने लगा। वो करीम की बारगाह में आके बैठे तो उनमें से एक शख्स बड़ी परेशानी के साथ कहने लगा हुजूर बड़ी परेशानी लग गई। फरमाया क्या हुआ? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो आपने वजीफा बताया था ना, मेरे कुछ पड़ोसी अमीर हैं वो तो उन्होंने भी सुन लिया है। हुजूर रात मैंने सुना है वो मालदार बंदा है, सदके खैरात भी बड़े करता है, गुलाम भी बड़े आजाद करता है, पर वो भी सोते वक्त 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ रहा था। वो तो उसने भी सुन लिया हुजूर, वो बात यहां से निकली है, जाने कहां कहां पहुंची है, तो वो भी पढ़ रहा था हुजूर अब क्या बनेगा? तो कहते हैं उसके सवाल पर भी मेरे हुजूर बड़े ही मुस्कुराए, बाकायदा देहक हो गया हुजूर के, देहक हो गया। सरकार खोल के नहीं मुस्कुराते थे, लेकिन आज हुजूर इतना मुस्कुराए कि मैंने हुजूर के मुकद्दस दांतों की जियारत कर ली। देहक हो गया बाकायदा हुजूर का। हुजूर फरमाने लगे उन्होंने भी सुन लिया हुजूर, और सुन के पढ़ना भी शुरू कर। अब बात को समझे कि किसी अमीर ने ये नहीं कहा कि ये तो गरीब के लिए वजीफा था। मैं कहता हूं अल्लाह अल्लाह का मिजाज ही नहीं। मिजाज ये कि सियासत कैसे करनी है, चक्कर कैसे चलाना है, कोई कहानी कैसे सुनानी है। उधर उनको मिला, हालांकि बात तो गरीबों से हो रही थी। हुजूर वो तो उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। अब हम क्या करें? तो रसूल करीम ने फरमाया वो भी पढ़ रहे हैं, हुजूर पढ़ रहे हैं, तो फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह यूतीही मन यशाह। भाई फिर ये तो अल्लाह का फजल है ना, वो जिसे चाहे अता करे। अब ये हुजूर ने कह दिया तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने पलट कर उन लोगों के चेहरे देखे, कुर्बान जाएं, मैंने फिर उनके चेहरों पर इत्मीनान देखा, मैंने सुकून देखा, इसलिए कि वो समझ गए जब रब फजल करे तो फिर फजल के मामले में अल्लाह के बंदे बहस नहीं किए करते। वो मुतमईन होके गए, कहने लगे हुजूर फिर ठीक है, अगर मालिक इस तरह तकसीम कर रहा है तो फिर हम राजी हैं अपने रब करीम की रजा पे। अपनी जिंदगी जब आप, मैं
آپ بڑی محبت سے قرب و جوار سے تشریف لاتے ہیں. میں قرآن و سنت کے بہت سارے عنوانات دیکھ کے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، اپنی ساری توجہ اپنے رب رسول کی جانب مائل کریں. جتنا آپ دائیں بائیں دیکھیں گے نا، اتنا گاڑی کے ٹکرانے کا خطرہ بڑھ جائے گا. وسوسے زیادہ آئیں گے، الجھ جائیں گے. اتنا زیادہ دائیں بائیں نہ دیکھیں، یہ کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانے کا یہ معاملہ کس طرح کا تھا. نہ نہ نہ، آپ توجہ اللہ کی جانب رکھیں. دیکھیں میرا اور میرے رب کا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے، اللہ رسول کے ساتھ میرے معاملات ٹھیک ہیں. یہاں تو آپ کسی کی اصلاح کریں گے، دعوت دیں گے یا دعا کریں گے. تنقید کی تو ویسے دین میں اجازت نہیں ہے. آپ نے یہاں کسی کی اصلاح کرنی اور وہ درد کے ساتھ کرنی، اور یہاں کسی کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے سے بدل دے. تنقید کی اور طنز کی تو اجازت. اپنا معاملہ رب کریم کے ساتھ، ہماری سوچیں کس طرح کی ہیں، ہمارے اندر ماحول کس طرح کا ہے. وہ چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تمہاری جیبیں دیکھتا ہے نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، وہ تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو یاد رکھیے گا، حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب میں لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک حضور کے ایک غلام، ایک صحابی بیمار تھے. تو حضور نے فرمایا انس چلو تیمارداری کرتے ہیں. کہتے ہیں حضور کے ساتھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو حضرت انس کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، کیونکہ ہم نے اسے بڑا صحت مند دیکھا تھا، اب وہ کمزور ہو گیا. وجود پر بہت سارا گوشت دیکھا تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں. چہرہ بڑا بارونق تھا، اب کمزوری ہو گئی. رسول کریم تشریف لے گئے اور حضور اس کی چارپائی کے سرہانے بیٹھے. اور جب حضور نے اپنا دست مبارک اس کے بالوں میں رکھا اور نبی پاک نے دست شفقت پھیرا تو کہتے ہیں اس شخص نے آنکھیں کھولی اور حضور کا چہرہ دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. بڑا راضی ہوا، بڑا راضی. اور حضور نے اس کے لیے دعا کی. اس دعا پر بھی اسے بڑا اطمینان قلبی نصیب ہوا. کہتے ہیں حضور اکثر تیمارداری فرماتے تھے، پر آج نہ حضور نے ایک نرالی، انوکھی اور انفرادی بات ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا تو بڑا صحت مند تھا، کمزور ہو گیا، بڑا طاقتور تھا تو ضعیف ہو گیا. ایک سوال کا جواب تو دے. یا رسول اللہ فرمائیے. تو حضور فرمانے لگے اس حالت میں جب تو شدید بیمار اور تکلیف میں، یہ بتا کہ اس وقت تیرا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے. حضرت انس کہتے ہیں پہلے حضور بیماروں سے یہ سوال نہیں پوچھتے تھے، آج پوچھا. کیونکہ صحت میں لوگوں کی زبان پہ شکر ہوتا ہے اور بیماری میں شکوے ہوتے ہیں، معاذ اللہ. اس وقت اللہ کے بارے میں یہ سوچ حضور نے ہمیں دی ہے. تم نے ہر وقت یہ ذہن بنانا ہے کہ یہاں رب کریم کے بارے میں کیا تصورات پل رہے ہیں، آوازیں کیا اٹھ رہی ہیں. اس وقت تیرا اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے. جناب انس بن مالک کہتے اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. ہم نے بٹھایا تو کہتے ہیں پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے چہرے نور پر نظر کر کے نظر جھکا لی. عرض کرتا یا رسول اللہ میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، اٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پر حضور ابھی بھی میرے دل سے آواز یہی نکلتی ہے کہ میرا رب بڑا ہی کریم ہے، میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے پیار ہی بڑا کرتا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں، کیفیت کیا ہے اور الفاظ کیا ہیں. حضور وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑے پیار والا ہے. یہ لفظ کہتے کہتے آواز بھرا گئی، آنسو نکل آئے. پھر اس نے تکلیف زیادہ محسوس کی تو وہ لیٹ گیا اور پھر اس نے حضور کے چہرے نور پہ نظر ڈالی، کلمہ پڑھا، روح پر 2-3 سال شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال حج کے موقع پہ نا ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے انوکھے واقعات ہوتے ہیں. سننے سے کیا میں کہتا ہوں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں. جعلی ویزے لگوا دیے حج کے کسی ایجنٹ نے، اللہ کے مہمانوں کو بھی لوگ لوٹ لیتے ہیں، معاذ اللہ. جعلی ویزے لگوا دیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ایئرپورٹ سے گزر بھی گئے وہ ویزے والے اور احرام باندھے لوگ جدے پہنچ گئے. 4 آدمی تھے، انہوں نے ویزا دیکھا تو کہا نقلی آپ کو واپس جانا پڑے گا. اگلی فلائٹ سے وہ لوگ واپس آئے. آپ مجھے بتائیے
ان کی جب وہ چھوٹے چھوٹے کلپ آئے، میڈیا نے ان کی باتیں سنی تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ ایک آدمی احرام باندھ کے گیا ہے، معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ میرے جیسا غریب آدمی کبھی اس نے ارادہ کیا اور مدینے جانے کا لیٹ ہو جائے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، کچھ مجبوریاں پیروں میں آ جائے، نہ جا سکے تو پتہ نہیں کتنی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی۔ یقین کریں طبیعت پریشان ہو جاتی، یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی۔ 4 آدمی لوٹ آئے، حالات خراب ہو گئے، لوگ رو رو کے قصے سناتے تھے، لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام کا حوصلہ دیکھو۔ حضور کعبے کا بھی کعبہ، حضور مالک، حرم کے مالک مطلق، جن کے صدقے اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ بنایا۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حضور 1400 صحابہ کو لے کے گئے عمرہ کرنے، مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کافروں نے روک لیا، ہم عمرہ نہیں کرتے، تو اور میں خادم اور جو وارث و مالک ہیں 1400 صحابہ، ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے، واپس جائیے۔ صلح لکھی جا رہی ہے، صلح کی شرطیں کیا ہیں؟ مکے سے کوئی آدمی غلطی سے بھی مدینے چلا گیا، مکے کا آدمی، تو مسلمان اگر ان کے ظلم سے تنگ آ کے، مکی مسلمان کافروں کے ظلم سے تنگ آ کے مدینے چلا گیا تو مدینے والے واپس کریں گے، اور اگر مدینے سے کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ اتنی سخت شرائط۔ حضرت عمر غصے سے کانپنے لگے، صحابہ پریشان ہیں، پر میرے رسول پاک نے صبر دکھایا، حوصلہ، تدبر، یہ تدبیر ہے۔ صبر ایک بہترین تدبیر ہے، اگر کوئی اپنائے تو بہترین طریقہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہمیں منظور ہے، صلح کرو، اور اتنا سخت حکم ہے، کہنے لگے 1400 احرام والے واپس جائیں، بعد میں آنا، اس وقت نہیں عمرہ کرنے دیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام، مجھے بتاؤ، مجھے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تیاری ہو تو پروگرام رہ جائے، تو اگر احرام باندھا ہو اور اللہ کے رسول نے بندھوایا ہو تو حضور واپس لوٹنے لگے تو کتنی تکلیف کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا چلو آئندہ آئیں گے۔ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، حضرت علی معاہدہ لکھ رہے ہیں، لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے بیچ معاہدہ۔ یہ تحریر لکھی جا رہی تھی تو ابو سفیان بول پڑا، کہنے لگا جی ہم محمد الرسول اللہ نہیں نکلنے دیں گے، معاذ اللہ، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے، اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے رہ کیا گیا، محمد ابن عبداللہ لکھے۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی لکھ رہے تھے، محمد رسول اللہ لکھا تھا، فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو۔ تو حضرت علی کہنے لگے حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا، حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ لکھنا آتا تھا، کہا مجھے کاٹنا۔ حضور نے دوبارہ کہا علی کاٹ دو، کہا یا رسول اللہ مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا۔ میرے حبیب نے تیسری دفعہ کہا علی کاٹو، تو شیر خدا نے قلم چھوڑا، ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو کہنے لگے محبوبہ مجھے تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں، کاٹنے کوئی نہیں آتے، میں مجبور ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا، کوشش کرتا ہوں، نہ قلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے۔ میرے حبیب پاک نے قلم پکڑا اور لفظ رسول اللہ خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا۔ بھائی وقت گزر گیا، صلح ہو گئی، یہ تدبر، یہ حوصلہ، یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی۔ اب تو 1400 کو مکے نے نہ داخل ہونے دیا، لیکن 1 سال ہی گزرا، تھوڑا ہی وقت گزرا، میرے رسول پاک 10,000 کو لے کے مکے میں داخل ہو گئے۔ 10,000 اس نے فائدہ دیا۔ حکمت کیا تھی، تدبر کیا تھا؟ قریش روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے، تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے، ان سے صلح ہو گئی تو نبی پاک نے کیسر کو خط لکھا، کیسر روم کو، ہرکل کو، دور دراز تبلیغ پھیل گئی، مسلمان 1,00,000 سے زیادہ ہو گئے، ان کی طرف سے اب وہ لڑائی بند ہو گئی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام کے حوصلے نے کمال دکھایا، اس تدبیر نے فائدہ دیا امت مسلمہ کو۔ 10,000 کا لشکر لے کے حضور کعبے میں داخل ہوئے۔ کل جو ابو سفیان کہتے تھے نا محمد رسول اللہ لکھنے نہیں دوں گا،
آج وہ خود کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ لفظ نہیں لکھنے دوں گا، آج ابو سفیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب کی تدبر نے، فقاہت نے، اور پھر کمال ہوا. 1400 کہاں اور 1,44,000 کہاں، 1400 کہاں اور 1,44,000. 1400 کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے، میرے رسول پاک 1,44,000 کو لے کے حج کرنے چلے گئے. حضور نے حج کیا، ہر طرف لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہوئی. یہ میرے نبی پاک کا تدبر ہے، حوصلہ ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سمندروں سے بڑا حوصلہ عطا فرمایا تھا. سمندروں سے بڑا، سمندروں سے بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی کے قاتل سے صلح کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کانٹے بچھانے والوں کے رستوں میں پھول بچھانا. اور بھائی یہ بڑا ہی مشکل ہے، بڑا بڑا. جنہوں نے پتھر برسائے ہوں، مکے سے نکالا ہو، ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنا. پر سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. تو حضور نے حلم کا مظاہرہ کیا، تدبر، صبر ایک تدبیر ہے. یہ آپ کو سیاںہ کر دے. جو اللہ نے آپ کو دیا اس پہ راضی رہے، صبر کرے، اور اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ کے پریشان نہ ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو صبر سکھایا، اور ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ مصیبتیں اور مشکلیں بڑے لوگوں پہ آتی ہیں، چھوٹوں پہ مشکلات، جو دل کے چھوٹے ہوں، ذہن کے چھوٹے ہوں، ان پر اللہ مشکل نہیں ڈالتا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشکلات کن پہ آتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نبیوں پہ. کن پہ یا رسول اللہ؟ اس کے بعد تو حضور نے فرمایا پھر نیک لوگوں پہ، علماء پہ، صلحاء پہ، صوفیاء پہ، اتقیاء پہ. ان لوگوں پہ بڑی مشکلات ہو، یہ کٹھن راہوں سے گزرتے. بھائی تیار کریں ذہنی طور پہ اپنے آپ، مشکلات کے لیے، آزمائشوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے تیار کریں. جب آپ تیار رہیں گے پھر آنے والی مشکل آسانی سے گزر جائے گی، اور جب کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، حوصلہ چھوڑ جائیں گے، پھر معاملہ خراب ہوگا. اور حضور نے فرمایا جب بھی تم پہ کوئی مصیبت آئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی کوئی مصیبت آئے پڑھا کرو انا للہ و انا. صرف فوتگی کے وقت نہیں، صرف فوتگی کے وقت نہیں، جب بھی کوئی مصیبت آئے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شفیق، بڑے مہربان، بڑی اچھی طبیعت والے، بڑا پیار کرنے والے، خیال رکھنے والے. فرماتے میں سمجھتی تھی مدینے کی سب سے سکھی عورت میں ہوں. ان کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد سے جب واپس آتے نا تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آتے آ کے مجھے بھی سناتے، جو سن کے آتے آ کے مجھے بھی. اچھا ترقی مل جائے اگر تو گھر جا کے ہم بتاتے ہیں کہ نہیں جی؟ ہاں ایک بات کئی دفعہ نہیں بتاتے اگر تنخواہ بڑھ جائے تو، اس میں کئی دفعہ کوتاہی کرتے ہیں، وہ نہیں بتاتے گھر اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اگر ہم نے تنخواہ بڑھانے کا بتایا تو ادھر سے خرچہ بھی بڑھ جائے گا، لہذا یہ کبھی کبھی ہم کوتاہی کرتے ہیں، لیکن بہرحال اپنی ترقی ضرور بتا دیتے ہیں کہ میری ترقی ہو گئی ہے، یہ اتنا ضرور ہم بتا دیتے. اچھا یہ ساری باتیں اگر ہم بتاتے ہیں اور پھر اور بھی کئی قصے گھر جا کے سناتے ہیں، آج دفتر میں یہ شغل ہو گیا، یہ بات ہو گئی، سناتے ہیں بات، اور یہ بری بات بھی نہیں ہے. گھر والوں کے ساتھ جا کے خوش طبی کرنا اور گھر کے اندر کا ماحول خوشگوار رکھنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن یہ جو ہم حدیث سنتے ہیں، فرمان سنتے ہیں، قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں، یہ بھی ہمیں گھر جا کے سنانی چاہیے. صحابہ جو سن کے آتے تھے گھر جا کے یہ کام بھی کرنا چاہیے، یہ بھی صحابہ کی سنت.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت ہے، گھر جاتے اور جو حضور سے سنا گھر جا کے سناتے، آج آئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آگے کہنے لگے آج میں نے بڑی پیاری حدیث حضور سے سنی ہے، تو بھی یاد کر لے۔ کہا وہ کون سی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پھر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ جو تو نے مجھ سے چیز لی ہے مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ انا للہ پڑھے اور کہے یا اللہ جو دیا ہے اس کا بہتر نعم البدل دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ جو چیز لی ہوگی اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دے گا۔ یہ حدیث گھر جا کے سنائی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرا چراغ بھی بجھ جاتا تو میں پڑھ دیتی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں نے وظیفہ پکا لیا، میں اس پہ مکمل طور پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے لگی۔ فرماتی ہے مجھ پر ایسی مصیبت آئی جو میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی، میرے شوہر حضرت ابو سلمہ انتقال کر گئے۔ فرماتی ہیں میں نے پڑھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں نے کہا یا اللہ مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ فرماتی ہیں پڑھ تو لیا، حضور کے فرمان پر یقین بھی تھا، لیکن دل میں خیال تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر تو مجھے مل ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ دھیما تو مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ اور فرماتی ہیں پھر میں سوچتی تھی اب میری عمر بھی جوانی کے نہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، رنگ بھی گورا نہیں، بچے بھی میرے پاس ہیں، کیسے بہتر نعم البدل ملے گا؟ اور دوسری جانب حضور کی حدیث ہے کہ اگر تم مصیبت کے وقت پڑھو گے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، مصطفیٰ کا فرمان بھی بدل نہیں سکتا۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور فرمائے اور ایسا ہو نہ۔ فرماتی ہیں پڑھ بھی لیا، عدت کے دن مشکل سے گزارے، عدت ختم ہوئی، میرے دل میں حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر نعم البدل دے گا، اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا۔ فرماتی ہیں لوگوں حضور کے فرمان پر قربان جاؤں اور مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کے نثار جاؤں۔ مجھے تو اس وقت پتا چلا جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیج دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کا پیغام آیا تو فرماتی ہیں فوراً میرے لب پہ درود آیا، فوراً میرے لبوں پہ سلام آیا۔ میں نے کہا محبوبہ جو بھی فرماتے ہو سچ ہی فرماتے ہو، جو بھی کہہ دیتے ہو کمال ہی کہہ دیتے ہو۔ یا رسول اللہ میں کہتی تھی مجھے ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، اللہ نے مجھے کائنات میں سب سے اچھا شوہر عطا فرما دیا ہے، کائنات میں سب سے۔ میں نے صبر کیا اور حضور کے فرمان پر عمل کیا کہ مصیبت آئے تو کہو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں نے صبر کیا، شکر کیا، اللہ نے مجھے دھرتی پہ سب سے اچھا شوہر دیا۔ اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا رنگ بھی گورا نہیں، حضور عمر بھی میری بڑھاپے کے قریب ہے، بچے بھی ہیں، روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، میری رومی ورگی چال بھی نہیں تو میرا جامی ورگا عشق، حضور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے قابل ہو۔ یا رسول اللہ تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ میرے حبیب نے فرمایا ام سلمہ تیرے پاس غربت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مجھے پتا ہے کوئی تیرا سہارا نہیں بنے گا، اور جس کا کوئی سہارا نہ بنے اس کا میں بنا کرتا ہوں۔ اگر وقتی طور پہ حوصلہ کر جاؤ گے، دلیری کر جاؤ گے، آنے والا وقت آسان ہو جائے۔ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، سکون نہیں، دو چار باتیں، یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے، ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے، ماں کو لفظ نہیں بھولتے، باپ کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے، لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے، اور ہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائش ہی بڑی دے دی ہے، کہتے ہیں بچہ ہے جے ایک ہی ہے، ایک میں حوصلہ کرے کی ہے ماشاءاللہ، تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے،
मुका कब? अगर बूढ़ा हो गया तो कहते हैं बूढ़ों में हौसला नहीं होता, ना बच्चे में ना तो किस में हौसला होगा? बोले किसी में भी नहीं। छुट्टी, सबको फतवा मिल गया ना, ये बच्चा है जी, अभी ये तो बच्चा है, आप तो सियाने बियाने हैं, ये बच्चा है। कमाल हो गई है भाई, क्या मतलब है बच्चा है? बच्चे को सारा पता है, हर चीज उसे आती है, हौसला करना ही नहीं आता। और फिर कह दिया वो तो गर्म खून है। वो क्या बात करते हो, गर्म खून? अब्बे के गले पड़ गया गर्म खून, इसको खड़ा करो ना एसपी के सामने और इसको को मार थप्पड़ उसके मुंह पे, तेरे गर्म खून का पता चले। गरीब के ये गले पड़ गए, इसको खड़ा करो एसओचओ के सामने, फिर पता चलेगा खून कितना गर्म है। वहां बिल्कुल चुप है, बिल्कुल खामोश है, और गर्म खून इसका सिर्फ अम्मा के लिए। जलाल सिर्फ रह गया, अगर गरीब घर की बेटी ब्याह के लाया तो सिर्फ उसके लिए। कोई ऐसी बात नहीं, हम बड़े सियाने, हमारा गुस्सा बड़ा समझदार है, हमारा वो गर्म खून बड़ा सियाना है। वो जहां देखता है कि मामला हल्का है तो वहां वो गर्म खून जलाल में, और जहां देखता है कि सामने वाला तगड़ा है तो वहां वो गर्म खून फौरन ठंडा हो जाता है। हौसला पैदा करे, जिंदगी हौसलेमंद लोग जीते हैं, जो हौसलेमंद नहीं होते वो तो जिंदगी का एक साल लुत्फ से नहीं जी पाते। हौसला करें, मुस्कुराएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना उस्मान बिन तलहा, काबे की चाबी उनके पास होती थी, तो हुजूर ने एक दिन फरमाया उस्मान, अच्छा ये नहीं था कि उस्मान खास लोगों को चाबी काबा खोल के दिखाते थे, बल्कि उनको कुरैश की जानिब से ये हुक्म था कि जो भी तुझे कहे तूने काबे का दरवाजा खोल देना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना हिजरत से 2-4 दिन पहले कहा कि उस्मान जरा चाबी दो, मैंने काबा अंदर से देखना है। बड़े ठंडे दिल से जरा सुनना, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखिएगा जरा मेरे भाई। मैंने एक बंदे से कहा यार पानी की बोतल देना दुकानदार से, एक है उसने कह दिया नहीं मेरे पास। इस बात का कोई गुस्सा? बोलिए। और अगर वो कहे सारे जमाने को मिलेगी आपको नहीं देनी, फिर बोले मेरा ख्याल है चुप करके हंस के आ जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम कहेंगे मुझे नहीं ना देनी तूने, तो दुकान उठा यहां से, बंद कर इसे। क्या मतलब है सबको देनी है तुझे नहीं देनी? क्या माने इसका? लेके जाऊंगा, झगड़ा होगा, बहस करेंगे। उस्मान बिन तलहा से हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, काबा देखना है। उस्मान कहने लगा मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा, आपको नहीं दिखाऊंगा। कितनी सख्त बात है, पर कुर्बान जाएं रसूलुल्लाह के हौसले पे सल्लल्लाहु अलैहि। उस्मान कहते हैं मैंने ये बात की तो नबी पाक मुस्कुराने लगे, और मैं अच्छा नहीं देनी, तो हुजूर ने ना मुस्कुरा के और मेरी कमर पे थपकी दी, फरमाया अच्छा याद रखना ये चाबी मैं तुझसे ले लूंगा, और जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसको दूंगा। उस्मान कहते हैं रोज रात को नबी पाक के ये जुमले मेरे कानों में गूंजते थे कि हुजूर ने फरमाया। कहते हैं जिस दिन पता चला ना नबी पाक 10,000 का लश्कर लेके आ रहे हैं, तो अबू सुफियान मीटिंगें कर रहे थे, मक्के के सारे सरदार तैयारी कर रहे थे, और मेरे कानों में एक ही लफ्ज था कि हुजूर ने फरमाया मैं चाबी ले लूंगा, फिर जिसको मैं चाहूंगा उसे दूंगा। उस्मान कहते हद हो गई, वक्त गुजर गया, हुजूर आ गए, तवाफ फरमाया, और तवाफ के बाद मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ ना जरा उस्मान को। उस्मान कहते हैं मैं चाबी लेके आया तो दूसरा जुमला कोई नहीं। साढ़े ना कोई बंदा मशवरा देवे ओदी ना मनीए, ते जे काम मुंज हो जे ना, जो ने मशवरा दिता थी ते वो नाल ही गौस पाक बन जाता। तेन आखिया सी ना, फौरन ही दाता वाली अजवेरी हो जाता है। वो कहते तेन पता नहीं मैं कितना वली अल्लाह, तेन मैं आखिया सी मैं ना कर, और बंदा परेशान होता है, काम उल्ट हो गया, और लागों आखी जाता वेखो जी मैं तो तुहानू पहलों ही आखिया सी जी। अजीब बात है, शेख चिल्ली की तरह पीछे पड़ जाएगा, मैंने तो पहले ही कहा था। बस कर यार, अब तू ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हो गया, बस करो। मशवरा ही होता है, किसी का मिल जाता है और किसी का नहीं लिया जाता। फौरी तौर पे बंदा उठ के ना तो विलायत की चौथी सीढ़ी पे चढ़ जाएगा, कहेगा मैं तो अब्दाले वक्त हूं, मैं कुतबे दौरा हूं, मैंने तुझे कहा नहीं था। बस कर यार, कई दफा मशवरे सही होते हैं, कई दफा सही। बोलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओहद के दिन ख्वाहिश ये थी कि अंदर रह के लड़ना है,
جوان سے آپا نے کہا باہر جا کے لڑائی کرنی ہے. حضور نے باہر جا کے جنگ کی. بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی. حضور نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اندر رہنا ہے, بس ہو گیا جو ہو گیا. اب اس میں فٹافٹ اگلے کو حوصلہ دو, کوئی حرج نہیں یار. نبی پاک سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم, میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کہا عثمان کو بلاؤ. عثمان آئے تو عثمان کہتے میں نے چابی دی تو میں تیار تھا, میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی. لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا, یہ بھی نہیں کہا. حضور نے چابی لی, کعبے کے بت صاف کیے, نماز پڑھی, واپس آئے. فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا, یہ لو چابی میں تجھے ہی دینا چاہتا ہوں. انسان کی زندگی میں جو چیزیں اسے بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں اور بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہیں, دنیاوی معاملات سے لے کر روحانی, اخلاقی, قلبی اور قرب الہی کے معاملات تک کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ان میں ایک بڑی چیز غفلت ہے. ایک لفظ ہوتا ہے جو ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے. یہ ڈھیر سارے لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے, اہل خانہ بھی مطالبہ کرتے ہیں, کئی موقع پر والدین بھی مطالبہ کرتے ہیں, غرباء بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ امیروں کی ہماری طرف توجہ نہیں ہے. اور یہ بڑی لازمی سی بات ہے کہ کسی چیز پر جب توجہ رہتی ہے تو وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے, اور جب عدم توجہی کا لوگ مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. یہ جو عدم توجہ ہے اسی کو غفلت کہتے ہیں. اور جب انسان کے مزاج پر غفلت طاری ہوتی ہے اور غفلت اس پر پوری طرح غلبہ کر لیتی ہے تو پھر اس کی زرخیز زمین کو وہ بنجر کرتی ہے. غفلت انسانی دل کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے اور انتہائی تکلیف اور ضرر کا باعث ہے. دلوں پر جو قحط نازل ہوتا ہے, قحط, ویران ہو جاتے ہیں دل, اور جو دلوں پر خشکی نازل ہوتی ہے کہ طبیعتیں خشک ہو جاتی ہیں, یہ غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے. جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں نا, اپنے معاملات کا دھیان نہیں رکھتے, دیکھیں نا آپ کو کھانا کھاتے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. اگر کھانا بھی غیر معتدل کھا لیا جائے تو وہ انسان کی طبیعت کے لیے باعث ضرر بن جاتا ہے, نقصان کا باعث بنتا ہے. بات کرتے ہوئے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. کئی دفعہ جملے ایسے نکل جاتے ہیں جو انسان کے لیے پھر شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. انسان کو غافل ہو کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, غافل ہو کر, مدہوش اور بے ہوش ہو کر نہیں. غفلت دل کو ویران کرتی ہے, طبیعت میں خشکی لاتی ہے. غافل کبھی نہ بنے. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اقترب للناس حسابہم, فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. وہم فی غفلت معرضون, اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ٹائم آ گیا حساب دینے کا, لیکن وہ ابھی بھی غافل ہیں. ہمارے جو زیادہ تر نقصان زندگی میں ہوئے ہیں وہ صرف ہماری غفلت کی وجہ سے ہوئے. ہم نے چیزوں پر توجہ نہیں دی, چیزیں گڑبڑ ہو گئیں. جس آدمی نے پھول لگائے ہوں, پھل لگائے ہوں, کھیتی لگائی ہو, وہ دانہ ڈال کے پانی دے کے فارغ نہیں ہو سکتا, اسے توجہ کرنی پڑتی ہے. اور کسی نے کہا تھا مالی جیندے ہون تو پھر بوٹے سوکھدے نہیں. اگر موجود ہونا ان کو سینچنے والا, رکھوالی کرنے والا, تو پھر ان کی جڑیں کبھی خشک نہیں ہوا کرتی. ہماری جو غفلتیں یہ بڑی ضرر کا باعث ہیں, نقصان کا باعث. اور مجبوری معاف ہوتی ہے, غفلت معاف نہیں ہوتی. اسکول میں پڑھتے تھے, مدرسے میں پڑھتے تھے, تو ایک مجبوری ہو گئی جی, خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی تو اساتذہ اس پر سزا نہیں دیتے. کوئی خوشی کا موقع ہے گھر میں, فیملی میں کسی کی شادی ہے, اساتذہ اس پر سزا نہیں دیتے. لیکن اگر کبھی پتہ چلتا تھا نا کہ یہ گھر سے تو آیا تھا لیکن مدرسے نہیں آیا, یہ اسکول نہیں آیا, رستے میں غافل ہو گیا, تو یہ بات خوفناک تھی. یہ
قابل سزا جرم تھا کہ تو غافل ہو گیا اپنی پڑھائی سے، تو گھر سے آیا اور یہاں نہیں آیا. غفلت قابل سزا ہوتی ہے، مجبوری کی معافی ہوتی ہے. ہمارا آج کل جو مسئلہ ہے وہ غفلت کا ہے. ڈھیر سارے لوگ ہیں، سمجھدار بھی ہیں، سیانے بھی ہیں، معاملہ فہم بھی ہیں، باشعور بھی ہیں، تعلیم کی ڈگریاں بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگیوں کی تکلیفوں کو دیکھا جائے اور بے آباد روح کو دیکھا جائے اور سجدوں سے ان کی دوری کو دیکھا جائے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پتہ سارا ہے لیکن لے ڈوبی ہے غفلت. توجہ نہیں کی. لائق بچہ بھی نالائق ترین زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ اس کے لائق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا توجہ کرنا بھی تو ضروری ہے نا. نرے لائق کا کیا فائدہ اگر وہ محنتی نہیں، اگر وہ توجہ ہی نہیں کرتا، اپنا سبق دھیان سے سنتا پڑھتا ہی نہیں، تو جتنا مرضی لائق ہو پیچھے رہ جائے گا. اور کئی نالائق ہوتے ہیں، رٹا لگا کے پاس ہوتے ہیں، پر چلو رٹا تو لگاتے ہیں نا، محنت تو کرتے ہیں نا، جد و جہد تو کرتے ہیں. کئی نالائق جد و جہد کے باعث آگے گزر جاتے ہیں اور کوئی اسی چکر میں رہ جاتے ہیں، میں بڑا لائق ہوں، کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، ہفتہ تیاری کر کے پاس ہو جاؤں گا. اپنی زندگی سے غفلت کا پردہ اٹھائیں. اور غفلت اس کے لیے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پلاننگ کرنے کی نہیں، فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں نے اب غفلت کرنی. ہم نہ جب بھی کوئی پروگرام بناتے ہیں تو منصوبہ بندی شروع کر دیں. منصوبہ بندی نہ کریں، فیصلہ کریں، کہیں کہ میں نے غافل نہیں ہونا. غفلت غرق دنیا کا نام ہے. اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں. آپ دیکھیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جنگ میں پیچھے رہ گیا تھا. میرا خیال تھا کل چلا جاؤں گا، گھوڑے اور سواریاں میرے پاس تیز ہیں، مضبوط ہیں، پرسوں چلا جاؤں گا، تیزی سے بھاگ کے میں پہنچ جاؤں گا، میں قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. لیکن بس تھوڑی سستی ہو گئی، ذرا غفلت ہو گئی. آپ فرماتے ہیں جب سب لوگ چلے گئے حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں اور میں پیچھے رہ گیا، تو پھر جب چند دن گزر گئے اور محبوب کے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا تو اب میں غور کرتا سمجھتا تو مجھے مدینے میں یہاں بزدل لوگ نظر آتے. اور کون نظر آتے؟ جو منافق تھے. وہ منافق بزدل دکھائی دیتے یا مجھے عورتیں اور بچے دکھائی دیتے. میں پریشان ہوا. حضور واپس آ گئے. جنہوں نے بہانے کیے تھے نا منافقین نے، یہ مجبوری تھی اس لیے نہیں جہاد پہ گئے، یہ جنہوں نے بہانے کیے تھے انہیں مل گئی معافی. اور میں نے سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں غافل ہو گیا تھا. اب کہتے ہیں میں نے جب کہا نا حضور سستی ہو گئی تھی، ذرا غفلت ہو گئی، تو بندہ محبوب سے غافل ہو جائے، بندہ وہیں سے غافل ہو جائے. جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے ہو پڑھایا. جب کہا نا حضور وہ غلطی ہو گئی، کوئی مجبوری نہیں تھی، تو فرماتے ہیں باقیوں کو معافی مل گئی، میرے ساتھ حضور ناراض ہو گئے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 50 دن حضور ناراض رہے. مدینے کی گلیوں نے مجھے پہچاننا چھوڑ دیا. در و دیوار سے مجھے یوں لگتا تھا کہ میں پردیسی ہوں. فرماتے ہیں میں مسجد میں آتا تھا، میں جب محبوب کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے، اور مجھے پتا تھا جب میرا چہرہ ادھر ادھر ہوتا تو پھر کریم رحمت کی نظر فرماتے. فرماتے ہیں 50 دن مسلسل. پھر مجھے حکم ہوا کہ بیوی بھی بھیج دو، میکے بچے بھی بھیج دو، ننہال یعنی تنہا رہ جاؤ. فرماتے ہیں وہ میں نے قید تنہائی کاٹی، لیکن شکر اللہ کا یہ ہے کہ میں سچا تھا، بس ذرا بھول گیا تھا، بس ذرا غفلت ہو گئی تھی. تو فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر فضل یہ فرمایا کہ میری توبہ کا اعلان رب نے قرآن مجید میں فرمایا. تو غافل نہ بنے کبھی بھی. ہمارا نا مسئلہ یہ ہے، اور آپ نے ناراض نہیں ہونا، ڈھیر سارے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، مالدار بھی غافل ہیں، صاحبان علم بھی الا ماشاء اللہ بہت ساری جگہوں پہ غافل ہیں. جن لوگوں کو 4 لوگ جاننے لگ جاتے ہیں، کوئی مقام حاصل ہو جاتا ہے، وہ بھی بہت ساری جگہوں سے غافل ہو جاتے ہیں الا ماشاء اللہ. غفلت بڑی تکلیف والا منظر ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں نا میں اب گڈ بک میں آ گیا ہوں، اب میں اچھا ہو گیا ہوں،
اب میرے لیے خیر کہا جاتا ہے، مجھے اچھائی شاید یہ مستقل میرے ساتھ رہے گی، تعریف ہی ہوگی ہمیشہ، وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ غفلت ٹھیک نہیں ہوتی۔ وجہ دیکھنی چاہیے کس وجہ سے انسان کو وقار مل رہا، عزت مل رہی۔ اپنی زندگی سے غفلت کو اتار پھینکیں۔ تھوڑی دیر کی تو غفلت ہوتی ہے، لمبی تو نہیں۔ 2 منٹ کے لیے صرف اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے چہرہ موبائل کی طرف کیا تھا، 2 ہی تو منٹ لگے تھے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ایک لمحے کے لیے غافل ہوئے تھے اور صدیاں، نسلیں روتی رہ گئیں پیچھے، بچے تڑپتے رہ گئے، اہل خانہ پریشان رہ گئے، ماں باپ ساری زندگی روتے رہے، لیکن یہ 2 منٹ کے لیے۔ یہ غفلت جو ہے یہ بڑی تکلیف والا معاملہ۔ اپنی زندگی سے غفلت کو اتارنا ہے، غافل نہیں بننا، ہر وقت توجہ اور ساری باتوں پہ توجہ۔ بعض اوقات لوگ ایک طرف توجہ کر کے ایک طرف سے غافل ہو جاتے ہیں۔ نہ، توجہ ہمہ پہلو رکھنی ہے۔ ہمارے ذمے جتنے بھی حقوق ہیں ان سب پر توجہ، ہر چیز کا خیال۔ ایسا نہ ہو کہ عبادت کرتے رہ جائیں اور حقوق العباد ہم سے چھوٹ جائیں، اور حقوق العباد اتنے زیادہ ادا کریں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک دفعہ بڑے وثوق کے ساتھ، کہنے لگے جی معاذ اللہ ثم نہیں جی ٹائم ملتا پھر نماز دا کی کریے، روزی کمانا بھی تو عبادت ہے نا۔ تو میں نے کہا آپ نے عبادت کرنا ایک حصہ قبول کیا ہے، آپ نے کل عبادت نہیں قبول کی۔ عبادت کل ہے، ہمہ پہلو۔ ایک حصہ آپ قبول کر کے نکل گئے اور باقی آپ نے چھوڑ دی۔ تو کسی ایک طرف سے بھی غافل نہیں ہونا۔ جتنی ذمہ داریاں ہیں، جتنی ڈیوٹیاں ہیں، ان سب کا خیال۔ اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑا گھر میں بڑا ہو، قبیلے میں بڑا ہو، علاقے میں بڑا ہو، ادارے میں بڑا ہو، کلاس میں بڑا ہو، جو بڑا ہے اس کی تو ساری آنکھیں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، ایک ایک پر اس کی نظر ہونی چاہیے کہ میری کہاں ضرورت ہے، کہاں مجھے اشک شوئی کرنی ہے، کس کے ساتھ میں نے کس طرح محبت کا رویہ رکھنا ہے۔ غافل نہ بنے۔ اچھا جی اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم غافل ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں حالات کیا ہیں تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اللہ کا شکر ہے جی زمانہ ہو گیا 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جی۔ کیسے پتہ چلے گا غافل ہیں؟ پہلی علامت ہمارے علماء اور صوفیاء نے غافل بندے کی لکھی ہے۔ اس آئینے میں نے اور آپ نے اپنا آپ دیکھنا ہے۔ غافل بندے کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں چست ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں سست ہوتا ہے۔ یعنی نماز کے وقت تو اسے نیند ستاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی جگہ مال مل رہا ہو، پیسے مل رہے ہوں، وہاں جانا ہو تو پھر اسے کوئی چیز بھی تنگ نہیں کر۔ دنیاوی کاموں میں چست ہوگا، یعنی ٹی وی کے آگے، موبائل کے آگے وہ گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر اسے 25 منٹ قرآن پاک سننا پڑ جائے، اگر اسے 20 منٹ دینی محفل میں بیٹھنا پڑ جائے، اگر اسے کہا جائے کہ تو 20 رکعت نماز نفل ادا کر، دنیاوی کاموں میں چست ہے، دینی کاموں میں، یہ غفلت کی پہلی علامت۔ پھر ذاتی معاملات پہ پیسہ خرچ کرنا ہو تو ڈھیر سارا ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج کل کسی سے کہنا فلائی کام میں، دینی کام میں، کسی کی مدد میں کچھ 4 پیسے خرچ کرنے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے۔ ہاں کوئی سستا پلاٹ ملتا ہو نا، اور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ وہ مجبور ہے بیچارہ بیچنے والا، تو پھر کہتے ہیں میں 2-3 دوستوں کو پھاڑ لے سن۔ ذاتی کاموں میں جب بندہ چست ہو اور دینی کاموں میں سست ہو تو مطلب یہ ہے کہ بندہ غافل ہے۔ پہلی علامت غفلت کی۔ اور غفلت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان گناہ کے کاموں کو معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ غافل بندے کی نشانی ہے، گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے نہیں میں کو اکیلا کر رہا ہوں، ساری دنیا ہی کرتی ہے۔ اور جناب کیا ہو گیا، اگر یہ غلطی ہو گئی تو بندے سے ہو ہی جاتا ہے۔ گناہ کو معمولی سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، اور کہنا پھر کیا ہو گیا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ
सैकड़ों बीसियों गुनाहों का बोझ हमारे सरों पे होता है, लेकिन कोई हमारा दबदबा है, कोई हमारी गुफ्तगू है, कोई हमारे जुमलों में खुद पसंदी है, कोई रियाकारी है, कोई तसन्नु है। ये गाफिल बंदे की अलामत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अपने गुनाहों को पहाड़ की तरह समझता है। ये बुखारी में हदीस है। मोमिन पहाड़ की तरह जानता है और वो डरता है कि कहीं वो पहाड़ उसके ऊपर गिर ना जाए, यानी कहीं मुझे मेरे गुनाह की सजा ना मिल जाए। छोटे गुनाह को भी पहाड़ जानता, यार मुझसे गलती हो गई, मुझे ठीक कर लेनी चाहिए, मुझे माफी ले लेनी चाहिए, मुझे तौबा कर लेनी चाहिए। मोमिन अपने ऊपर गुनाह को पहाड़ की जानिब समझता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो फासिक और फाजिर होता है ना, अल्लाह का नाफरमान, ये गुनाह को मक्खी की तरह समझता है। ये समझता है मैंने इशारा करना है, मक्खी ने उड़ जाना है। मोमिन की अलामत ये है कि वो पहाड़ जानता है, अगर गलती हो जाए तो पहाड़। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे तो बारिश हो गई थी और कूफा में कीचड़ था, तो आपने जो जूते पहने हुए थे उन जूतों से चलते हुए ना आपके पाँव से कुछ मिट्टी उड़ी, तो सामने एक यहूदी था, अब उस ज़माने में दीवारें कच्ची होती थी, उसके दीवार पर जाके वो मिट्टी जो थी वो लग गई। अब इमाम साहब बड़े परेशान हुए कि मैंने इसकी दीवार को आलूदा कर दिया। यहाँ तो लोग अपनी ईंटें रखते रखते कईयों की दीवारें तोड़ ही देते हैं, और फिर वो उस पर मानने को भी तैयार नहीं होते, तस्लीम करने को भी तैयार नहीं होते। वो कहते हैं फिर क्या हो गया, अब हमारा यहाँ घर है तो हमने ट्राली मंगवानी नहीं थी, हमारा हक बनता था। इमाम साहब के पैरों से ज़रा कीचड़ उड़ा, यहूदी की दीवार पे लगा, उसकी कच्ची दीवार थी। इमाम साहब परेशान हो गए, सोचने लगे कि अगर मैं दीवार से ये कीचड़ उतारता नहीं तो ये भी ज़्यादती है, मैंने उसकी दीवार को गदला कर दिया, और अगर मैं उतारता हूँ तो कुछ मिट्टी उसकी दीवार की भी उतर जाएगी, कच्ची दीवार है, ये भी ज़्यादती है। मोमिन गुनाह को पहाड़ की तरह समझता है कि कहीं गिर ना जाए, इसकी भी कहीं सज़ा ना मिल जाए। इमाम साहब ने उसके दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया तो इत्तेफाक से वो आपका मकरूज भी था, उसने पैसे देने थे। बाहर निकलते ही कहने लगा, ओहो आप तो कर्ज लेने आ गए, मेरे पास तो अभी गुंजाइश नहीं अदा करने की। तो इमाम साहब कहने लगे, तू कर्ज छोड़, वो मैंने माफ़ किया, मेरे से गलती हो गई है। मैं आ रहा था, लकड़ी के जूते उस ज़माने में खड़ाओं लोगों ने पहने होते थे, कहा वो मेरे पैरों से ज़रा कीचड़ उड़ा है, तेरी दीवार पे लग गया है। अब मैं बड़ी देर से खड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मैं तेरी दीवार साफ़ ना करूँ तो मैंने ये मैली कर दी, गदली कर दी, ये भी बात दुरुस्त नहीं है, ज़्यादती। और अगर मैं इसे साफ़ करता हूँ, कच्ची दीवार से कुछ मिट्टी उतर जाएगी, तो ये भी ज़्यादती है। अब तू बता मैं क्या करूँ। तो बेमौसमा फल था ना ये, तो बेमौसमा फल देख के बंदा हैरान हो जाता है। जो बातें रूटीन में ना हो रही हों वो ज़रा अनोखी लगती है, बंदा हैरान हो गया। गौर से इमाम साहब का चेहरा देखने लगा, गौर से चेहरा देखने लगा। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, हुजूर पहले मैंने दीन इस्लाम के बारे में पढ़ा और सुना था, आज मैंने दीन देखा है। पहले मैंने सुना था कि दीन इस्लाम इस तरह का है, आज मैंने दीन। हम ना पूरी दुनिया के काफिरों को दीन सुनाना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते। हम नेक नजर आना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। हम नेक नजर आना चाहते, नतीजा क्या निकलता है कि कुछ अरसे के बाद पता चल जाता है बंदा किस लेवल का नेक है, क्या मेयार है इसकी नेकियों का। कहने लगा, हुजूर पहले मैंने दीन सुना था, आज देखा है। आप वो मिट्टी की दीवार पर जो कीचड़ लग गया है, दीवार को बाद में साफ कीजिएगा, पहले कलमा पढ़ाएं ताकि मेरे अंदर का कुफर साफ हो जाए, मुझे मुसलमान कर दे। तो गाफिल आदमी जो होता है ना वो, फिर तीसरी बात, जब बंदा बहुत ज्यादा गाफिल हो जाता है फिर एलानिया गुनाह करने लगता है। एक गुनाह, फिर उसका इजहार गुनाह। एक बंदा, हदीस पाक में आता है, एक बंदा रात को कोई गलती करता है, अल्लाह ताला उस पर पर्दा डाल देता है, लेकिन वो सवेरे खुद लोगों को बताता फिरता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जब आप इजहार गुनाह करते हैं ना तो सामने वाला भी दलेर होता है, कहता है इसने किया मैं कर लूँगा, तो फिर क्या हुआ। हमारे उलमा ने लिखा है, किसी की नमाज कज़ा हो जाए तो किसी को बताए ना, कज़ा पढ़ डाले, उसका जगह जगह जिक्र ना करे,
جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی، تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی ہے تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہوگا۔ گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ جو اعلانیہ گناہ، جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا، میں نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، خود انہوں نے لوگوں کے، بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیہ گناہ کرے، اتنا بڑا جرم کرے۔ پھر چوتھی علامت اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم غافل تو نہیں، تو غافل بندے کی چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت بڑا ضائع کرتا ہے۔ فضولیات میں ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، یہاں گپ شپ ہو رہی ہے، وہاں موبائل دیکھا جا رہا ہے، پھر کچھ ٹائم ملا ہے تو پھر کہیں دور دراز کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے گئے، پھر کچھ ٹائم ملا تو چلو نکلتے ہیں ذرا کوئی ہفتہ سیر کر آتے ہیں، یہاں گپ شپ ہے، فلاں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، فلاں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، سیاسی تبصرے کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی گفتگو ہو جاتی، چلے محلے داروں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں، کون روٹی زیادہ کھا رہا ہے اور کس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے، چلو جا کے پتہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ تو اس کا کرنا چاہیے تھا جو بیچارہ کل سے بھوکا ہے، خبر تو اس کی رکھنی چاہیے تھی جس بیچارے کے گھر میں بچوں کے لیے پہننے کو کپڑے موجود نہیں ہیں، اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ محنت کیوں نہیں کرتے، اور اگر کسی پر اللہ عطا کر دے پھر حساب ضرور لگاتے ہیں کہ ذرا معلومات کرو یہ اتنی جلدی آگے کیسے نکل گئے۔ غافل بندے کی علامت ہے وقت کا ضائع کرنا اور فضول کاموں میں ضائع کرنا اور بلا وجہ ضائع، اور ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بالکل ضرورت ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، لیکن ہم لوگ وقت ضائع، یہ غفلت کی علامت، غفلت۔ اللہ والوں کی علامت کیا تھی؟ ایک بات انہوں نے زندگی میں لے لی، سیکھ لی، پھر ساری زندگی اسی پہ گزار دی۔ ان کا ارادہ تھا نا کشکول سیدھا کیا۔ کچھ لوگ ساری زندگی لیکچر قبول لے کے سن کے پھر بھی سمجھنے کو تیار، یہ غافل دل کی علامت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہے، کسی خیر کے کام میں لگائیں۔ اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کریں، اللہ والوں کی باتیں سنیں۔ وقت ملے تو عبادات میں لگائیں، نوافل میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، ذکر اذکار میں لگائیں، اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں، گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں، کوئی روڑا اٹھائیں، کوئی کسی کی مدد کریں۔ لیکن یہ غافل ہونے کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ اور پھر اسی طرح غفلت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا سے پورا پیار ہو جائے، یعنی شب قدر میں بھی آ کے کہتا ہے یا اللہ کبھی پیسے دے دینا، شب برات والے دن بھی کہتا ہے کہ مالک اگر کبھی کوئی ایسا سبب لگ جائے نا، یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اگر اس نے مال ہی مانگنا ہے وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے، حب دنیا اتنی غالب آ جائے، تو یہ غافل ہونے کی علامت۔ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، دنیا کی حاجت ہے، مقصد نہیں ہے، یہ مقصود نہیں۔ اور جب لوگ فقط دنیا کے مال کو، دولت کو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا ہے، پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے۔ یہ غافل بندے کی علامت۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزق حلال ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوشش ضرور کرتا ہے، پر دنیا کو جیب میں جگہ دیتا ہے، دل میں نہیں دیتا۔ اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے، اسے دل میں جگہ، دل تو ایک ہے، اس میں رب و رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں گے؟ تو حب دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ پھر اسی طرح جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں نا، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ایک تو جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب کریم
سزا دے گا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ جسے پتہ ہونا کہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا۔ اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید معاذ اللہ ثم اس یقین کو پکا نہیں کرتا، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور ایک جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب مہربان کتنا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے سب سے زیادہ تو بندہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہو، اس دروازے سے بندہ اٹھتا ہی نہیں۔ تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا سب سے زیادہ کرم فرمانے والی ذات اللہ رسول کی ہے، وہ کبھی رب رسول سے غافل نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ کبھی کسی اور جگہ جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا۔ جسے پتہ چل جائے نا وہ کریم کتنا ہے، مہربان کتنا ہے۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑا مجرم تھا ایک بندہ، بہت بڑا گناہگار تھا، بت کو پوجتا تھا، تھک گیا، ساری رات بت کے سامنے کھڑا تھا، معاذ اللہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتے، تھک گیا، نیند آ گئی، اونگ آ گئی۔ جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے منہ سے نکل گیا، صنم صنم کہہ رہا تھا نا، نکل گیا یا صمد، او بے نیاز مالک۔ رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ، جو کہتا ہے اسے دے دو۔ فرشتے کہنے لگے مالک وہ تو بت کو پکار رہا تھا، اس نے تو غلطی سے نام لیا ہے۔ فرمایا مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا، کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا، اس کا معاملہ حل نہیں ہوا، اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا؟ دے دو جو مانگتا ہے، دے دو۔ میرے دوست گر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے، وہ مہربان کتنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا، جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے، وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے، آئے تو صحیح۔ عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے، تو آ تو صحیح، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو مہربان ہی بڑا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیاں ہیں۔ ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے، انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی۔ تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو، اگر کریم کرم کر دے۔ لوگ کہتے ہیں واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھی تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی تھی۔ تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا، پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا۔ تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے، اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر۔ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ تو میرے عزیز کوشش کرے کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، حق الیقین حاصل کرے۔ اور پھر آٹھویں بات یہ ہے کہ غافل لوگوں کی صحبت بھی بندے کو غافل کر دیتی ہے۔ غافلوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں جن کے پاس بیٹھنے سے دل میں رب رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ غافلوں سے بچیں۔ چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے چولی چ پھل پے،
تو جدوں میں پیڑیاں دے سنگ رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتی، غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھے، کبھی نہیں۔ غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے لفظ ہیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا ہے، جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا۔ ہم نے دوست بنایا نا غوث پاک جیلانی کو، ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجمیری سے، ہماری نسبت ہے نا معین الدین اجمیری سے، ہمارا تعلق ہے نا بہاؤالدین زکریا ملتانی سے، ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفسانی سے، ہم ماننے والے ہیں نا اعلیٰ حضرت بریلوی کے، ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے کبھی مہر علی سے، ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے بالغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کے کہتے ہیں اج سکھ متران دی ودیری ہے، اج سکھ متران دی، سکھ کہتے ہیں اڈیق کو، متر کہتے ہیں محبوب کو، اج سکھ متران دی ودھیری ہے۔ اے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے کہتے ہیں سکھ متران دی ودھیری ہے یعنی اداس ہوں، پھر حضور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں اجمل کا ماں احسانہ کا ماں اکمالہ کا، اور پھر فوراً کہنے لگے او کتھے مہر علی، او کتھے مہر علی، کتھے مہر علی تے کتھے تیری سنا۔ اب ایکھو مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں، بلغ العلا بے کمال کشفت دجا بے، اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ غافل آدمی کی علامت ہے برے لوگوں کی صحبت میں، خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا، جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں اولیاء اللہ اللہ کے بندوں کی عداوت پیدا ہو۔ خبردار خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں حضور کی اولاد پاک کے بارے میں شک پیدا ہو۔ خبردار اس شخص کے پاس نہ بیٹھنا جو امام حسین ابن علی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہو، بچنا۔ خبردار اس سے بچنا جو حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کرے، بچنا بچنا اس سے۔ جو سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی، دیکھو کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، جن کے گھر ہی رحمتوں کے خزینے میں، بھلا کیا کہا نبی پاک، حضور نے فرمایا میرے اوپر جس نے نیکی کی تھی بدلہ دے دیا ہے۔ یہ جو میرے ابو بکر صدیق ہے نا، ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا مالک تو ہی بدلہ عطا فرما۔ ایک ہاتھ میں جناب صدیق کا ہاتھ پکڑا، ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اور حضور مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں۔ دیکھنے والے کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا، کیا شان ہے، کیا مقدر ہے۔ تو حضور علیہ السلام رک گئے، اور روک کے فرمایا تو حیران ہو رہا ہے نا، تو حیران ہو رہا ہے نا کہ میں نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ہے، ایک میں عمر کو پکڑا ہے۔ فرمایا قیامت میں جب میری قبر کھلے گی تو میں اسی طرح قبر سے نکلوں گا، اس طرح میدان محشر میں آؤں گا۔ خبردار حضور ایک وفاداروں کے وفادار رہنا، ان کے وفادار رہنا، ان کے وفادار رہنا۔ بڑا عجیب دور آیا ہے، ہم نے یہ دور دیکھا ہے کہ لوگ حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اب
اب نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. اپنا منہ تو دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، اور پھر وہ بندے دیکھ جن کو اللہ نے چن کے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے حضور کے قریب بٹھایا ہے. تو بچنا ایسے لوگوں سے، پرہیز کرنا، خبردار، عقیدہ ستھرا رکھنا، عقیدہ ستھرا رکھنا، صاف رہنا، پاکیزہ رہنا، غافلوں کی صحبت سے بچنا. بڑا ڈرتے ہیں اللہ سے، دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ نسلوں میں بھی وہی بندے پیدا فرما جو عقیدے پکے رکھنے والے ہیں. وہ بندے پیدا فرما ہماری نسلوں میں. ایک وہ بندہ بھی غافل ہو جاتا ہے جو امیدیں لمبی لگا لیتا ہے، جن کے منصوبوں میں دولت بھی ہوتی ہے، گھر بھی ہوتا ہے، اولاد کا بڑا ہونا بھی ہوتا ہے، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دیکھنا بھی ہوتا ہے، یہاں بھی گھر وہاں بھی گھر، یہ سیر، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا جن کے پیش نظر نہیں ہوتا. لمبی امیدیں. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے، میں تم پر دو باتوں کا خوف کھاتا ہوں، جو ڈر آتا ہے. ایک یہ کہ تم خواہش کی پیروی کرو گے، جو نفس کی خواہش ہوگی اس کے پیچھے لگ جاؤ گے، اور ایک تم لمبی لمبی امیدیں باندھو گے، اتنے سال جینا ہے، اتنے 100 سال جینا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. منصوبہ بندی کریں مستقبل کے لیے، وہ بری نہیں، لیکن تیاری رکھیں، تیاری رکھیں. اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا. یہ غفلت کی چیزیں ہیں جو بندے کو غافل کر دیتی ہیں. جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور جو فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں نا، ہنستے زیادہ. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. قرآن کہتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا حضرت عقبہ بن عامر نے کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو اپنی زبان قابو میں رکھو، دوسرا فرمایا اپنے گھر میں ٹھہرے رہو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، فضول نہ نکلو گھر سے، اور تیسرا فرمایا اپنی خطاؤں پہ رویا کرو. کثرت کلام اور فضول کلام اور بلا وجہ یہ بندے کو غافل کرتا ہے، دل کو سخت کرتا ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالتی ہیں. اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور غفلت کو توڑیں. آپ کے ذمے، میرے ذمے جو حقوق و العباد ہیں ان کا پتہ کریں، جو اللہ رسول کے حقوق ہیں ان کی خبر دیکھیں. ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم کس طرح انجام دے رہے ہیں اس پر توجہ کریں. اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. ہم انسان ہیں، کوتاہیاں تو رہ جائیں گی، لیکن جب کوشش کریں گے تو پھر رب تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا. ایک بات اور کرنی ہے، ایک تو میں نے عرض کیا غفلت کو توڑنا، ایک دوسری بات قرآن مجید کا ایک سبق اور. جب غفلت توڑنی ہے تو پھر لازمی طور پر ایک کام کرنا پڑے گا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پلاننگ نہیں کرنی، فیصلہ کرنا ہے. تو فیصلہ کرنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ پھر قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں کہا فاستبقوا الخیرات، یعنی تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی جلدی نیکیاں کرو، فٹافٹ، دیر نہ کرو. فٹافٹ سے مراد یہ نہیں کہ نیکی جلدی جلدی کر جاؤ، یعنی ٹال مٹول نہ کرو خیر کے کام میں. کل کریں گے، پرسوں کریں گے، عمرہ کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں، حج کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں، بچے بیال ہوں پھر میں نیک ہوں. یہ تھوڑا سا یہ کام ٹال مٹ. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی کرو، بھاگو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایک تو تم جوانی کو نہ بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اپنی صحت کو غنیمت جان لو بیماری آنے سے پہلے پہلے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، وسعت دی ہے، تو نیکی کر لو، خرچ کر لو اللہ کے راستے. خدا نہ خواستہ تم پر غریبی آ جائے. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے اگر تمہیں اللہ نے کچھ فراغت دی ہے، بہت زیادہ مصروف نہیں ہو، تو غنیمت جان لو، جلدی سے نیکی کر لو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ. اور 5ویں بات حضور نے بیان کی، فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے پہلے. جلدی سے نیکی کر لو. نیکی کے لیے ساری زندگی منصوبہ بندی نہ کرتے رہو. نیکی کے لیے دیکھو نا، ہماری زندگی میں یہاں دنیا میں رہ کے چند منٹوں میں وہ نیکی کی جا سکتی ہے جو قیامت کے بعد صدیوں کا ہمارا فائدہ کرے گی، صدیوں کا فائدہ کرے. کرتے نہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، بس
تیاری کر رہے ہیں، بس حضرت آپ دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرمانے والا ہے، لیکن جو نیکی نصیب ہوتی ہے اسے جلدی سے کر گزریں، اسے فٹافٹ کریں۔ میں ایک گاؤں میں گیا، اب تو خیر وہ دور نہیں رہا، یہ 10-15 سال 20 سال پہلے نا جو نوجوانوں کی مصروفیات ہوتی تھیں ان میں سے ایک مصروفیت یہ ہوتی تھی کہ گندم لے کے چکی پہ جانا ہے، آٹا پسوا کے لانا ہے۔ یہ ایک بڑی، چونکہ سبھی گھروں کے اندر سال کے لیے گندم سٹاک کر لی جاتی تھی، تو گندم لے کے جانا یہ ایک ڈیوٹی ہوتی تھی۔ ایک نوجوان ایک گاؤں میں، اس کی مجھے تعریف سننے کو ملی، تو ایک بوڑھی اماں کہنے لگی یہ تو بڑا نصیباں والا ہے، سارے اندر یہ آٹا پیا لے ہوتا ہے، اور آتے جاتے پوچھ لیتا ہے کہ اماں کوئی، کہنے لگی میرے بچے باہر ہوتے ہیں، یہ مجھے دوائی بھی لا دیتا ہے شوگر کی، میں مریضہ ہوں۔ یعنی خیر جتنی ہو سکے، جتنی۔ میرے ایک سنگی ہیں تو سڑک پہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں اس سے پوچھ لیتا ہوں بابا جی کدھر جانا ہے، فلانی جگہ جانا ہے، تو کہتے ہیں میں موٹر سائیکل پہ بٹھا لیتا ہوں۔ بندہ دیکھ کے مجھے سمجھ آ جاتی ہے ضرورت مند ہے، کوئی چور نہیں، کوئی ڈاکو نہیں، ضرورت مند ہے، میں اسے منزل تک، نیکی جتنی میسر آئے، جس حد تک میسر آئے۔ کیا کہا ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے؟ حضور نے ہم سے فرمایا کچھ نہ ہو سکے تو بات ہی مسکرا کے کر لینا، اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا کر۔ فاستبقوا الخیرات، جلدی سے نیکی کر لو، اپنے نامہ اعمال میں روز نیکیاں جمع کرو، کوئی نہ کوئی خیر کا کام روز کرو اور جلدی سے کرو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جلدی جلدی نیکی کے کام کر لو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح فتنے ہوں گے۔ فرمایا اس وقت حال یہ ہوگا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا، اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین تک بیچ ڈالیں گے۔ معاذ اللہ جھوٹی قسمیں نہیں کھائی جاتی، جھوٹا قرآن مجید نہیں لوگ اٹھا لیتے، لوگ دنیا کے لیے دین بیچ ڈالیں گے۔ اس سے پہلے جب فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں، اس سے پہلے نیکی کر لو، کوئی خیر کا کام کر لو، جلدی سے کچھ ایسا کر لو۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، حضور کا اسوہ کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام ہماری تربیت کس طرح کرتے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نا عصر کی نماز پڑھی، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ فرماتے حضور سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھ کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ ہمارے لیے نا انوکھی بات تھی، غیر متوقع تھی، پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں۔ سلام پھیرا نماز کا، حضور جلدی سے تشریف لے گئے۔ اب ہم حیران تھے اور حیرت انگیز طور پر حیران تھے کہ کریم اتنی جلدی تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی حضور واپس آ گئے تو محبوب پاک علیہ السلام فرمانے لگے گھر میں نا ایک چھوٹی سی ڈلی، ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا پڑا تھا، مال آیا تھا سارا صدقہ کر دیا، وہ تھوڑا سا پڑا تھا، اچانک مجھے یاد آیا وہ تو پڑا رہ گیا۔ تو حضور فرمانے لگے میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ساری رات گزر جائے اور میرے گھر میں پڑا ہی رہ جائے، میں جلدی سے جا کے اسے خیرات کر دوں۔ میں نے خیرات کیا پھر میں واپس آ گیا ہوں۔ جلدی سے نیکی، جلدی سے نیکی کر لی جائے۔ ہم بڑا انتظار کر رہے ہیں، بڑا لمبا ہمارا پروگرام ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی بڑا ہے، کسی نے کان میں کہہ دیا ہے تیرے پاس بڑا وقت ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو جناب او میرے بھائی یہ لوگوں کے کہنے کی باتیں ہیں، پھر پتہ ہی نہیں چلتا حالات کس طرح کے ہو جاتے ہیں اور کیا معاملات انسان کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں۔ جتنی خیر میسر آئے، جتنا بھلا میسر آئے، جتنی انسان کو توفیق ملے۔ میں نے بزرگوں کو دیکھا، اپنے اصحاب کو، پہلے وہ خدام سے کہتے کہ میں سونے لگا ہوں، اور پابند کرتے لوگوں کو کہ فلاں وقت، بزرگوں کو میں نے دیکھا اپنے، وہ پابند کرتے لوگوں کو کہ فلاں وقت میں موجود ہوں گا آنا، خود پابند فرماتے، اور پھر جب بیدار ہوتے نا تو سب سے پہلے خدام کو بلا کے پوچھتے کوئی مہمان تو نہیں آیا؟ وہ جناب آپ نے خود ہی تو پابند فرمایا فلاں دن آنا۔ کہنے لگے چل یار اگر کوئی آیا تو مجھے ملا لو، میری ملاقات کرا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور سے آیا ہے، مجھ سے ملنے آیا ہے، کوئی خیر کی بات سیکھنے آیا، چلو میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی جائے گی، کچھ نہ کچھ خیر جمع کر لی جائے، کچھ نہ کچھ ڈیوٹی کر لی جائے، کچھ کام کریں اور جلدی سے کریں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں ایک صحابی نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے غزوہ احد کے موقع پر، اور حال ان کا یہ تھا کہ وہ کھجور کھا رہے تھے، اور کھجور انہوں نے منہ میں رکھی ہوئی تھی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ حضور فرمانے لگے، جنت میں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے جو کھجور منہ کے اندر تھی نا، وہ انہوں نے نگلی نہیں، اندر نہیں لے گئے، اس کو باہر نکالا اور دوڑ کے آگے بڑھے اور جنگ کرنی شروع کر دی، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کیا سبق دیا انہوں نے؟ سبق یہ دیا کہ نیکی کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنی جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی ہے۔ جلدی سے نیکی کرنی ہے، فٹافٹ نیکی کرنی، اس کے اندر ٹال مٹول نہیں کرنا۔ اسی وقت انہوں نے کھجور باہر نکال دی، دوڑ کے انہوں نے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، میدان احد میں نا، احد پہاڑ کے قریب کھڑے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے جلدی جلدی ادھر آؤ، وہ جنت جو انسان کو انتقال کے بعد نصیب ہوگی اور قیامت کے بعد نصیب ہوگی، فرماتے تھے مجھے تو ابھی احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، لہذا جلدی سے آؤ، ادھر دوڑو، جہاد کرو، آؤ کفار سے لڑیں۔ تو نیکی میں دیر نہیں کرنی، جو نیکی میسر آتی ہے، جس کو میسر، ماں باپ میسر ہیں تو خدمت کر لیں، اہل خانہ ہیں تو حسن سلوک کر لیں، اللہ نے اولاد دی ہے تو اچھی تربیت کر لیں، دوست ہیں تو خیر خواہی کر لیں، اگر آپ کو اللہ رمضان عطا کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کر لیں، اگر نظر ٹھیک ہے تو تلاوت زیادہ سے زیادہ کر لیں، زبان چلتی ہے تو رج رج کے مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، جلدی سے خیر جمع کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ آج کا سبق ہے۔ ایک تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ بس غفلت نہیں، اب غفلت، اب انشاءاللہ اللہ اللہ کرنی ہے، اب کوئی خیر کا کام کرنا ہے۔ میرے حضرت کا ایک جملہ کبھی نہیں بھولنا، فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ یہ چھوڑ دیں، اتنے گھنٹے سونا ہے تو یہ کرنا ہے تو میری نیند میں دخل کوئی نہ ڈالے، پھر سوتے ہی رہ جائیں گے، سوتے ہی رہ جائیں۔ زمین کے اوپر کام اور نیچے جا کے جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اب جاگ لے افلاک کے سائے کے نیچے، جاگ، کھول آنکھیں، ہر وقت کا سونا، ہر وقت سونا، ہر وقت جو اپنے آرام کی فکر کرنا، اس سے نکل آئیں اور اچھا کھانا اور اچھا پہننا اور بس اپنی مرضی کی زندگی من چاہی جینا، اس سے باہر آئیں۔ فیصلہ کریں، فیصلہ کہ اب غفلت نہیں کرنی، اگر اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو اسے دین کے کام پہ لگانا ہے، کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی خدمت کرنی ہے۔ دیکھو خدمتیں ہو رہی ہیں، صدیق اکبر مال دے رہے ہیں، عثمان غنی مال دے رہے ہیں، مولا علی نے تلوار پکڑی ہے، میدان میں جا رہے ہیں، فاروق اعظم گلی گلی نگر نگر رسول اللہ کے دین کی پہرے داری کر رہے ہیں، حضرت جناب سیدنا سلمان فارسی ابو ذر غفاری حضور کی مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، اور بلال حبشی وہ نبی پاک کی مسجد میں اذان پڑھتے پڑھتے رب نے اتنا عروج فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی اذان پڑھنی شروع، انہوں نے اذان دے دی۔ تو کوئی کام کرنا ہے، غفلت کو توڑنا ہے اور نیکی کرنی ہے، ذرا جلدی جلدی خیر کا کام کرنا ہے، نہیں ایسے نہیں، فٹافٹ۔ کیسے جی؟ فٹافٹ۔ تو فٹافٹ کام کریں خیر کا، جلدی جلدی۔ تو یہ خیر کا کام فٹافٹ، جلدی جلدی اور بڑی جلدی اور دوڑ دھوپ کے، اور جب آپ کرتے جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ مواقع بناتا جائے گا۔ آپ سے میری اپیل ہے، بالخصوص میرے ساتھ جو وابستہ سنگی ہیں، جو پیار کرنے والے ہیں، دو باتیں آج آپ نے لے کے جانی ہیں گھر۔ یہی لنگر ہے، یہی آپ کے لیے دعا ہے، یہی ہمارے بزرگوں کا فیض ہے، یہی نصیحت ہے کہ آپ نے دو باتیں لے کے جانی ہیں۔ غفلت توڑ دینی ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد غافل نہیں ہونا، اور دوسری یہ بات لے کے جانی ہے کہ نیکی جلدی جلدی، فٹافٹ فیصلہ، فٹافٹ نیکی، ایک کر کے پھر انشاءاللہ دوسری کر کے پھر انشاءاللہ تیسری کر کے پھر انشاءاللہ چوتھی، یہ شروع کرنی ہے، اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، مدد کرے گا۔